کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں، IMF سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں، جو اب اوورسیز پاکستانی دبئی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، جو سعودیہ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، جو یورپ میں انویسٹ کر رہے ہیں، رشیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں، پاکستان کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے، انڈیا کے ساتھ پاکستان کو اچھے تعلقات رکھیں۔ سب سے زیادہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ ایشیا ملک کے اوپر ہو رہے ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ ایشیا کے اندر دو بڑے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان کو اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ مل کر اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ پاکستان انڈیا یہ ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں آج تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ایک سپر پاور بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج جو میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں، IMF سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں، ملک کے اندر جو کرائسس چل رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اور ملک کے اندر عوام کو کیسے اعتماد کے اندر لیا جا سکتا ہے، ان سب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیں، اگر میری بات سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر بھی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ سب سے پہلے ملک کے اندر جو عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس مینڈیٹ کو واپس کیا جائے۔ جب ایک عوام کا مینڈیٹ واپس ہوگا، عوام ظاہر ہے اعتماد میں آئے گی۔ اور دوسرا بڑا اقدام ملک کے اندر جو ہونا چاہیے وہ رول آف لا ہونا چاہیے، ملک کے اندر آئین اور قانون ہونا چاہیے، اور جتنے بھی ملک کے اندر دفاعی ادارے ہیں ان کو اپنی آئینی حدود میں واپس جانا چاہیے اور ان کو بھیجنا چاہیے، عدلیہ کو بھیجنا چاہیے۔ اور تیسری جو بڑی اہم چیز ہے، ضرورت ہے پاکستان کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کا میڈیا ہے اور پاکستان کی عوام ہے، ان کو آزادی رائے ہونی چاہیے اور عدلیہ کو مضبوط ہونا چاہیے پاکستان کی، اور پاکستان کی جو صحافت ہے، پاکستان کا جو میڈیا، اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں پاکستان کے اندر ہو جاتی ہیں، کون کون سی؟ مینڈیٹ واپس مل جاتا ہے، اور عدلیہ کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، اور دفاعی ادارے اپنی آئینی حدود میں چلے جاتے ہیں، اور میڈیا آزاد ہو جاتا ہے، تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اگر یہ چار چیزیں پاکستان کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس سے کون سے فائدے پاکستان کو پہنچنے ہیں فیوچر میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے جو پہلا اس کے اوپر جو فائدہ پاکستان کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دوسرے ملک کے اندر جتنے بھی پاکستان کے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنا پیسہ بھیجیں گے، پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گے۔ جو اب اوورسیز پاکستانی دبئی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، جو سعودیہ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، جو یورپ میں انویسٹ کر رہے ہیں، وہی انویسٹمنٹ وہ پاکستان میں کریں گے۔ اور جب پاکستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان کے اندر ڈالر آنے لگ جائیں گے، اور ملک کی جو سیاسی اور جو معاشی پاکستان کے جو برے حالات چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا بڑا یہ فائدہ ہوگا، جب ایک ملک کی عوام جو ہوتی ہے اگر اس کو اپنی حکومت کے اوپر اعتماد ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جب جتنی بھی دوسری حکومتیں ہیں، جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں، وہ اعتماد میں ہوتے ہیں کہ ان کی جو عوام ہے وہ اعتماد کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ دوسرے ملک بھی اعتماد کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں انڈیا کے اندر ہر ملک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور پاکستان کے اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو پیسے بھیجنے کو بھی تیار نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اگر ان کی کوئی فیملیز رہ رہی ہیں تو ان کو بھی پیسے نہیں بھیج رہے ڈالرز میں، وہ جس طرح کنورٹ کر کے بھیج رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ عوام کو اعتماد ملیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد تیسرا بڑا جو منصوبہ یہ کریں ملک کے اندر وہ یہ کہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کریں، چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ چائنا سے تعلقات بہتر کرنے سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگی، اور رشیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے، پاکستان دفاعی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے اندر رشیا نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول سستا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسرا، پاکستان کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران سے پاکستان کو بہت سستا پیٹرول ملنے والا ہے۔ اگر پاکستان اچھے تعلقات ایران کے ساتھ بنا لیتا ہے تو پاکستان کی عوام کے لیے ایسے سمجھ لو کہ پیٹرول مفت ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز، اور رشیا کے ساتھ اگر تعلقات پاکستان کے مضبوط ہوں گے تو پاکستان کو آٹومیٹکلی گیس بھی سستی ملے گی، بجلی بھی سستی ملے گی۔ اور پانچویں چیز، انڈیا کے ساتھ پاکستان کو اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، ایک تو وہ پڑوسی ملک ہے، اور دوسرا انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، وہ بھی اس بنا پر کہ ملک کے اندر جو پاکستانی عوام ہے یا انڈیا کی عوام ہے، تو ہم لوگ جتنے بھی دونوں ممالک ہیں ان کو اپنی عوام کا سوچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اور اپنی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ عوام جو ہے ان کو ریلیف زیادہ سے زیادہ مل سکے، اور ملک کے اندر استحکام ہو، معاشی حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ یورپ کے اندر جا کر دیکھ لیں کس طرح معاشی حالات کتنے بہتر ہیں، کتنے استحکام ہیں، اور آپ لوگ جا کے عرب میں دیکھ لیں کتنے مضبوط ہے معاشی طور پر۔ وہ سب سے جو غریب چل رہا ہے، سب سے جو برے حالات چل رہے ہیں وہ اس وقت ایشین ممالک کے چل رہے ہیں، چاہے آپ سری لنکا دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، یہ سب سے پیچھے ہیں ایشیا ملک۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ ایشیا ملک کے اوپر ہو رہے ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ کبھی چائنا اٹیک کر دیتا ہے، کبھی امریکہ اٹیک کر دیتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا کے اندر ایسے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اسی وجہ سے ان کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔
اب انڈیا ہے یا پاکستان ہے، یہ ایشیا کے اندر دو بڑے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں. اسی وجہ سے امریکہ نہیں چاہتا کہ ایشیا کے اندر امن ہو، ایشیا کی جو معاشی حالت ہے وہ ٹھیک ہو. اسی وجہ سے چائنا بھی یہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو پاکستان کو اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ مل کر اپنی معیشت کو مضبوط کریں اور وہ مل کر اچھے ہمسائے بن کریں تاکہ عوام کو بھی ریلیف مل سکے اور ایشیا کو مضبوطی سے یہ بنا لیں. جتنے بھی ایشیا ممالک ہیں یہ سارے مل کر اپنا ایک بلاک بنا لیں. جس طرح سے یورپ کے 6-7 بڑے ملک ہیں انہوں نے مل کر ایک یورپ کا بڑا بلاک بنایا ہوا ہے، اسی طرح ایشیا کے اندر مل کر بڑا ایک بلاک بن جائے تاکہ ایشیا جو ہے وہ دنیا کے خطے کے اوپر راج کرے گا. یہ اگر مل جائیں پاکستان، انڈیا اور ایشیا کا جتنے بھی ممالک اگر یہ ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں آج، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ایک سپر پاور بن سکتے ہیں اور سپر پاور ایشیا بن سکتا ہے اور ایشیا کے جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. یہ دنیا کے اوپر راج کر سکتا ہے. تو اگر جو میرا بھائی میری اس بات سے اتفاق کرتا ہے تو وہ مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیں. اگر میری بات غلط ہے تو وہ بھی مجھے لازمی کومنٹس کے اندر بتائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.